أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین، قرآن کریم کے 11ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 41 تک کی تفسیر سماعت کی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنہم من یستمعون الیک افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اے نبی آپ کی بات کو سنتے ہیں. افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ ولو كانوا لا يعقلون، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں. یعنی کوئی انسان اگر حق بات سننا ہی نہ چاہے، سن کر کے انسنا کر دے، تو اے نبی کیا ایسے بہرے لوگوں کو آپ سنا سکتے ہیں جو سنتے بھی ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. اور ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اے نبی آپ کی طرف دیکھتے ہیں. کیا آپ اندھوں کو رہنمائی کر سکتے ہیں، اندھوں کو ہدایت کی راہ دکھا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھتے نہ ہوں. یعنی ایک انسان اگر سچائی کو اور حق کے راستے کو دیکھنا ہی نہ چاہے تو اے نبی آپ اس کو کیسے راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو اگر عذاب بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اس کے اعمال اور کرتوتوں کی سزا ہوتی ہے. لوگ خود گناہ کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہی وہ بات ہے جس کو ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم. میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں. ثم اوفیکم ایھا، اور پھر انہی اعمال کا میں تم کو پورا پورا بدلہ دوں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو اپنے نام اعمال میں بھلائی کو پائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ومن وجد غیرہا، اور جو بھلائی کے علاوہ پائے یعنی اس کے نام اعمال میں گناہ ہیں، غلط کام ہیں، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. اور جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، میدان حشر میں لوگوں کو اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، تو دنیا کی زندگی ان کو ایسی معلوم ہوگی كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ وہ دنیا میں بس دن کی ایک گھڑی ٹھہرے رہے. دنیا کی پوری زندگی ایسی معلوم ہوگی کہ دن کی بس ایک گھڑی، ایک پل، ایک مومنٹ ٹائپ کا ان کو محسوس ہوگا. یتعارفون بینہم، جس ایک گھڑی میں لوگ ایک دوسرے سے جان پہچان کرتے ہیں، تو اتنا وقت ایسا لگے گا کہ انہوں نے دنیا میں گزارا ہے. قیامت کے دن کی ہولناکی کے سامنے دنیا کی زندگی اتنی حقیر اور چھوٹی ان کو معلوم ہو رہی ہوگی. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پر نہیں ہیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اور اے نبی، یا تو ہم بعض وہ چیزیں آپ کو دکھائیں گے جن کا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی عذاب دکھائیں گے. او نتوفینک، یا اے نبی ہم آپ کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، آپ کو آپ کی وفات آ جائے گی، ہم آپ کو وفات دے دیں گے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہماری ہی طرف ان لوگوں کو لوٹ کے آنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان تمام چیزوں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کا ایک رسول ہوگا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جب قیامت کے دن اس امت کا رسول آ جائے گا تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا.
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہاں ایک بات جو اس کے پہلے والی آیت میں جو کہی گئی کہ جب امتوں کے رسول آ جائیں گے تب امتوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر امت کا حساب و کتاب اس کے رسول کی موجودگی میں ہوگا، ان کے رسول کے سامنے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور امت محمدیہ اللہ کے آخری رسول کی امت زمانے کے اعتبار سے سب سے بعد میں ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے یہ سب سے افضل ہے، اس لیے اس کا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم لوگ آخر والے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ المقضی لہم قبل الخلائق، ساری مخلوقات کے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ یعنی یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے کیا پتہ، میں تو خود اپنی ذات کے بارے میں نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب رسولوں کے سردار اور دنیا کے سب سے عظیم انسان اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو پھر کسی اور کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے کہ وہ دوسروں کی بگڑی بنائے، دوسروں کی مرادیں پوری کرے۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ ایک پل نہ پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ ہی آگے جا سکتے ہیں۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ کا عذاب تم پر رات میں آ گیا یا دن میں آ گیا، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو یہ کون سی چیز ہے جس کا یہ مجرم لوگ جس کے جلد لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس عذاب کی یہ جلد بازی کر رہے ہیں، اگر وہ عذاب آ گیا دن میں یا رات میں تو پھر یہ کیا کریں گے۔ اثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا جب عذاب آ جائے گا تب تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ الآن، عذاب دیکھنے کے بعد اب اگر تم ایمان لے بھی آئے تو اس سے کیا فائدہ، وقد کنتم به تستعجلون، جبکہ تم عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، عذاب کے جلد لانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد توبہ کرنا یا ایمان لانا، اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو نہیں مانا جائے گا۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو ہمیشہ والا عذاب، ہمیشگی والا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں تو وہی بدلہ دیا جائے گا تو تم کرتوت کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور اے نبی یہ لوگ آپ سے خبر طلب کرتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ برحق ہے، یہ صحیح ہے۔ قُلْ ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میرے رب کی قسم یہ برحق ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم عاجز کرنے والے کسی کو اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اس دن اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زمین میں ظلم کیا، اگر ہر اس نفس کے لیے جس نے زمین میں ظلم کیا یعنی شرک کیا، اگر اس کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں جو زمین کے اندر ہے، ما فی الارض جو زمین کے اندر ہے، لفتدت بہی، تو وہ اس کو فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یعنی مشرک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین کی ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مشرک اگر شرک کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو تمام چیزیں فدیہ میں دینے کے بعد بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سنو بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس وہ کتاب آ گئی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینے کے دل کے امراض کے لیے شفا ہے۔ وہ قرآن جو ہے ایک تو موعظت ہے، نصیحت ہے۔ موعظت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ فواحش سے، غلط کاموں سے روکنے والی کتاب ہے، ڈانٹنے والی کتاب ہے۔ اور کیا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ سینوں کے اندر جو شک ہیں، جو شبہات ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں اور جو گندگی ہے ان کو دور کرنے کے لیے شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر تو ان کو خوش ہونا چاہیے۔ یعنی جب یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی دلیل ہے تو پھر اس قرآن سے تمہارے دلوں کو خوشی ملنی چاہیے، نہ کہ تمہارے دل سکڑ جانے چاہیے، نہ کہ تمہارے دلوں میں ناراضگی ہونے، بلکہ تمہیں خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خوشی کا ذکر کیا ہے، نہ کہ خوشی منانے کا ذکر کیا ہے۔ تو جو لوگ اس آیت سے عید میلاد النبی وغیرہ کا جلوس نکالنے اور خوشی منانے کا استدلال کرتے ہیں، وہ استدلال بالکل غلط ہے، باطل ہے۔ خوش ہونا ایک الگ چیز ہے اور خوشی منانا ایک الگ چیز ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر ان کو خوش ہونا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے؟ ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو پھر تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کچھ چیزوں کو حرام کر لیا، کچھ چیزوں کو حلال کر لیا۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور ان لوگوں کا کیا گمان ہے قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا گمان ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں اللہ نے جو اپنے فضل کا ذکر کیا، اس سے ایک چیز تو یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کا مؤاخذہ نہیں کرتا، لوگوں کی پکڑ نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے ان کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے جس دن ان کے اعمال کا ان کو حساب دے گا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے اللہ لوگوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اللہ سب کو دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو مفید چیزیں ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، وہ لوگوں کے لیے حلال کر رکھی ہیں۔ تو ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، اور اے نبی آپ کسی بھی حال میں ہوں اور کہیں سے بھی قرآن پڑھ رہے ہوں، ولا تعملون من عمل، اور تم لوگ کوئی بھی عمل کر رہے ہو، الا كنا عليكم شهودا، مگر ہم تم پر گواہ ہیں، تم پر نگراں ہیں، اذ تفیدون فیہ، جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی اوجھل نہیں ہے، نہ تو زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ تو ذرہ سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ ہی ذرہ سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ اللہ کی روشن کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں وہ چیز درج ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ہر شے کی حرکت سے وہ واقف ہے، تو پھر بندوں کی حرکتوں سے وہ ناواقف کیسے رہے گا؟ تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 42 سے لے کر کے 61 تک آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان میں ہم لوگوں نے کیا کیا اہم باتیں دیکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہدایت کے مقصد سے قرآن کو نہ سنا جائے تو یہ اس کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کو جب ہدایت کے مقصد سے سنا جائے تب اس کا فائدہ ہے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے، اگر وہ بندے پر عذاب بھی نازل کرتا ہے تو وہ ان کے کرتوتوں کی سزا کے طور پہ کرتا ہے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن کی سختی کی وجہ سے لوگوں کو دنیا کی زندگی ایسی معلوم ہوگی جیسے دن کی ایک گھڑی ہے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن ہر امت کا حساب و کتاب
اس کے رسول کی موجودگی میں ہوگا۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ عذاب دیکھنے کے بعد جو ایمان لایا جائے وہ ایمان اللہ تعالیٰ کیا معتبر نہیں ہے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم یہ نصیحت بھی ہے اور یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم ایک ایسی نعمت ہے جس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، اس سے اس کے دل کو سکون ملنا چاہیے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو خود سے حلال کر لینا یا حرام کر لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بندہ جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نگراں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گواہ ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے اور لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کے بارے میں درج کر کے رکھا ہے، لکھ کر کے رکھا ہے۔ تو یہ ان آیات کی تفسیر تھی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی تفسیر ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔